نقاب ڈرامے کا اینڈ تو ہونے ہی والا ہے اور تیمور کا بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تیمور نے اپنے برے انجام کو خود ہی دعوت دی ہے۔ اب تو تیمور کا باپ بھی اس کے متعلق یہی کہہ دیتا ہے کہ اگر مجھے کوئی یہ کہہ دینا کہ سانپ نے ڈسنا چھوڑ دیا ہے کچھ پل کے لیے تو اس پہ تو میں یقین کر لوں گا، لیکن تیمور اپنی فطرت بدل دے ایسا میں یقین نہیں کر سکتا۔ حالانکہ تیمور کی ماں کو تو اس کی بدلی ہوئی یہ نیچر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید اب اس کا دل بدل گیا ہے۔ ایمان کی شادی کے بعد اس نے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے اور ایمان کو بھلا کے اب زارا کی ہی قدر کرنے لگا ہے، لیکن تیمور کا باپ صاف ہی بتا دیتا ہے کہ اس لڑکی کی خاطر اس نے میرے گریبان کو پکڑا تھا، اپنے باپ کے گریبان کو آ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کی محبت یا اس کا جنون یوں ہی تھا؟ بلکہ وہ تو صاف ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جس طرح زارا کا خیال رکھنے لگا ہے نا، کہ جو زندگی میں اس نے کبھی نہیں رکھا اور اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، اس کے پیچھے لازمی کوئی طوفان چھپا پڑا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی خصلت کو اچھی طرح جان گیا ہوں، شاید ہم نے تیمور کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی چھوڑ ہی دی، اور اس کے باپ کا یہ شک بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے۔ تیمور اس دفعہ تو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے پوری حدیں پار کر دے گا۔ بلال تو اپنی طرف سے ولیمے کے فنکشن میں کوئی بدمزگی نہ ہو اس کے لیے سیکیورٹی بہت زیادہ ہائی الرٹ کر دیتا ہے، لیکن تیمور کس طرح سیکیورٹی کی نظروں میں بھی دھول جھونک کے فنکشن میں شامل ہو جاتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن شکر ہے کہ احد پہلے ہی تیمور کے ان ارادوں کو بھانپ گیا تھا، تو وہ ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ وہ چپکے سے تیمور کو گن پوائنٹ پہ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں سے خود ہی نکل جاؤ گے یا مجھے گولی چلانی پڑے گی۔ ادھر ایمان غصے سے چلاتی ہے اور تیمور سے پوچھتی ہے کہ تمہاری یہاں پہ آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تیمور سب کو اگنور کر کے ڈھٹائی سے ایمان کو جواب دیتا ہے کہ تم تک پہنچنے کے لیے ہمت کی نہیں بلکہ محبت کی اور سچی چاہ کی ضرورت ہے، اور سب کے سامنے ہی بتاتا ہے کہ میں یہاں پہ تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پہ حاصل کر کے رہوں گا، میری محبت کوئی جھوٹی نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کے وہ احد کے ساتھ چپ کر کے باہر نکل آتا ہے۔ اب تیمور اگلی پلاننگ تو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے کرے گا کہ جسے کوئی بھی ناکام نہ بنا سکے، تبھی تو وہ ایمان کو کڈنیپ کروا کے کسی ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ کوئی بھی اس تک پہنچ ہی نہ سکے اور بلال کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو پائے۔ ادھر زارا کو بھی ہاسپٹل میں جب تیمور چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اسے تیمور کی اصلیت کا تو کھل کے پتہ چل ہی جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دفعہ زارا کے سامنے تیمور کی اصلیت آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا دل تیمور کی محبت سے خالی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں تھوڑا سا تیمور ہاتھ پکڑاتا ہے اور یہ میڈم ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں، اپنے سارے رشتوں کو چھوڑ چھاڑ کے، اپنی ساری جائیداد کو بھی قربان کر کے بس تیمور کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ جس طرح زارا کو ہی تیمور نے استعمال کیا ایمان تک پہنچنے کے لیے، تو شاید اب کی بار اس کی آنکھیں کھل ہی جائیں۔ یہاں تیمور گھر میں انٹر ہوتا ہے تو زارا اسے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آئی یہ حرکت کرتے ہوئے؟ مجھے کتنی دفعہ دھوکہ دو گے؟ تیمور جو کہ ڈٹائی اپنے منہ پہ مل ہی چکا ہے، وہ زارا کو بھی صاف ہی جواب دیتا ہے کہ شرم مجھے نہیں، تمہارے بھائی کو آنی چاہیے۔ ایمان ایک خزانہ ہے جس پہ تمہارا بھائی ناگ بن کے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، حالانکہ وہ خزانہ میرا ہے اور میں ایمان کو کسی بھی قیمت پہ حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ زارا تیمور کو آئینہ دکھاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ بلال کسی اور کے خزانے پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھا ہوا بلکہ اپنے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے، لومڑیوں کی طرح دوسروں کا خزانہ ہتھیانے کے لیے چالیں نہیں سوچ رہا۔ یہاں تیمور اسے مزید غصہ دلانے کے لیے ڈھٹائی سے جواب دیتا ہے کہ میری یہ بات کان کھول کے سن لو، اگر بلال نے شرافت سے ایمان کو ڈیورس دے کے میرے حوالے نہیں کیا تو بلال تو اپنی جان سے جائے گا ہی، ساتھ میں تمہیں بھی طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکوں گا۔ اور اس کے بعد وہ بلال کے آفس سے پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے گھر آنا چاہتا تھا لیکن تم نے تو شادی پہ انوائٹ ہی نہیں کیا۔ بلال بھی کہہ دیتا ہے کہ میں لوگوں کی اوقات دیکھ کے ان کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرتا ہوں۔ تیمور آگے سے کہتا ہے کہ تمہارا اکلوتا بہنوئی ہوں، اپنی بہن کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو اور اس کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو چپ چاپ ایمان کو طلاق دے دو، ورنہ اپنی بہن کی جان کے ذمہ وار تم خود ہی ہوگے۔
اب تو بلال جو اتنی دیر سے صبر و تحمل سے اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دوبارہ اپنی اس ناپاک زبان پہ میری ایمان کا نام لے کے مت آنا، اور ایمان کے ارد گرد کہیں دکھائی بھی دیے تو اس کے بعد دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ تیمور کے ہونٹوں پہ معنی خیز مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بلال جانتا ہے کہ تیمور کے ارادے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اب تیمور گھر جا کے زارا کو پتہ نہیں کون سی بری دوائی پلا دیتا ہے یا کھانے میں کچھ ملا کے دے دیتا ہے کہ اس کی طبیعت واقعی ہی بہت شدید خراب ہو جاتی ہے۔ سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور زارا کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ بلال کو بھی جب سب گھر والوں سے پتہ چلتا ہے تو اسے تصدیق ہو جاتی ہے کہ زارا واقعی ہی اب ہاسپٹل پہنچ چکی ہے۔ وہ پریشانی کی حالت میں زارا کے پاس پہنچتا ہے۔ تیمور دیکھتا ہے کہ سب لوگوں کا دھیان اب زارا کی طرف ہے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان کی گاڑی میں وہ اپنے ڈرائیور کو بھیج دیتا ہے۔ ایمان آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ڈرائیور تو کوئی نیا ہی ہے، تو اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ایمان کو کوئی ہوش آئے وہ ڈرائیور ایمان کے منہ پہ بے ہوشی والا سپرے کرتا ہے اور ایمان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب یہ ڈرائیور ایمان کو لے کے سمندر کی بندرگاہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں تیمور نے پہلے سے ہی ایک کروز بک کرا رکھی ہے۔ وہ ڈرائیور کو ڈھیروں ڈھیر رقم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی زبان بالکل بند رکھنا، اور اس کے بعد اس کی مدد سے ایمان کو کروز کے اندر لٹا دیتا ہے۔ ایمان کو تو جب ہوش آتا ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ یہ کہاں ہے۔ اس کو لگتا ہے جیسے اس کا سر چکرا رہا ہے۔ یہ سمجھنے میں اسے کافی دیر لگتی ہے کہ وہ کسی کروز کے اوپر ہے، اور جب وہ باہر آتی ہے تو اسے سامنے تیمور دکھائی دیتا ہے۔ اب تو ایمان کا پریشانی سے برا حشر ہو جاتا ہے۔ ادھر بلال جو کہ سب کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں اس تک بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ ایمان کڈنیپ ہو چکی ہے۔ ایمان تو تائی امی کو وہیں پہ ہی دھمکی دینا شروع کر دیتا ہے کہ ایمان کو تو میں کہیں سے ڈھونڈ ہی نکالوں گا، لیکن اس دفعہ تیمور نے جو حرکت کی ہے اس کو اس کا خمیازہ پوری طرح بھگتنا ہوگا۔ اب تو تیمور کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اور پھر تائی امی کے سامنے ہی اپنے آفس میں کال کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ساری پولیس کو ایمان کو ڈھونڈنے کے لیے نکال دو، شہر کے چپے چپے پہ ناکہ بندی کر دو کہ جہاں پہ بھی یہ انسان چھپا ہو اس کو ڈھونڈ نکالیں، اور اس کو ڈھونڈتے ہی گولی مار دینے کے آرڈرز بھی دے دو، بلکہ ساتھ میں جو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن دے گا اس کے لیے بھاری انعام کی رقم بھی رکھ دو۔ تائی امی جانتی ہیں کہ اب اس حربے کے بعد تو لازمی تیمور کو کوئی نہ کوئی ڈھونڈ ہی نکالے گا، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ ادھر تیمور کے والدین تیمور کو کال کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو فوراً سے واپس آ جاؤ اور ایمان کو بھی ساتھ لے آؤ۔ اب کی بار جو تم نے حرکت کی ہے نا تو بلال تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور اس نے شہر کے چپے چپے پہ پولیس کی ناکہ بندی کر دی ہے، تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دینے کے آرڈرز ہیں۔ لیکن تیمور بھی آگے سے جواب دیتا ہے کہ شہر تو کیا، وہ مجھے روئے زمین پہ کہیں بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ لیکن تیمور کو یہ آئیڈیا نہیں کہ اس کا موبائل تو آن ہے، بلال اس کا موبائل ٹریس کروا کے اس تک پہنچ ہی جائے گا۔ اوپر سے وہ اپنے موبائل سے کال کر کے ایمان سے کہتا ہے کہ بلال سے کہو کہ فوراً سے پہلے تمہیں طلاق دے دے۔ ایمان بھی فون ریسیو کرتی ہے اور بلال کو بتا دیتی ہے کہ تیمور مجھے کڈنیپ کر کے ایک کروز میں لے آیا ہے اور مجھے تم سے وہ لیکن کوئی بھی دھمکی دے کے بھی علیحدہ نہیں کر سکتا، میں اپنی جان تو دے دوں گی پر تیمور کی کوئی بات ماننے والی نہیں۔ بلال اسے تسلی دیتا ہے کہ تم یہاں پہ بے فکر رہو، میں بہت ہی جلد تم تک پہنچ جاؤں گا، اور اب وہ پوری فورس لگا دے گا تیمور کا موبائل ٹریس کر کے اس کی لوکیشن پہ پہنچنے کے لیے۔ دوسری طرف آحت جس نے ایمان کی شادی میں تیمور کو ہنگامہ کرنے سے روکا، ایمان کی نظروں میں اتنی رسپیکٹ تو واپس حاصل کر لی کہ اس کا دل اب مطمئن ہوگا، اور اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کو اتنی شدید سزا مل جائے کہ ساری زندگی وہ اداس رہے۔ یقیناً اب وہ ردا سے شادی کے لیے بھی مان جائے گا، اور اس کے بعد آحت کی زندگی میں بھی خوشیاں ہی ہوں گی۔ رہی بات زارا کی تو اس کے دل میں تو تیمور کی محبت کب کی ختم ہو چکی۔ ہاں البتہ اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا اور زارا اسی کے ساتھ ہی دل لگا لے گی اور اپنی زندگی کا مقصد اسی کو بنا لے گی۔ ڈرامے کی یہ اینڈنگ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے گا، اور آخری قسط تک آنے والے مزید
ٹویسٹ دیکھنے کے لیے اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔